السلام علیکم دوستوں. تو دوستوں کرپٹو کی دنیا کا 6واں سٹیپ جو میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، ہاؤ ٹو ٹریڈ ان کرپٹو. کرپٹو ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں، ہاؤ ٹو میک منی آؤٹ آف اٹ، کرپٹو سے پیسے کیسے کماتے ہیں، انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈنگ، انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ میں کیا فرق ہے. تو بھائی اب میں آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا. یہ ہم نے بائنانس ایپلیکیشن کھول لی ہے. اس پہ بائنانس پہ کافی سارے کوائنز ہیں جو اویلیبل ہیں. کوائنز اویلیبل ہونے کو کرپٹو کی زبان میں لسٹڈ کہتے ہیں کہ بائنانس پہ کون سے کوائنز لسٹڈ ہیں. ان میں یہ آپ اس کے ہوم پہ جائیں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کو جو ہاٹ میں مل رہے ہیں یہ BNB، فل، شب، ایتھیریم، ڈاج، BTC، ADA، TRX، ویٹ، EOS، یہ وہ کوائنز ہیں جو آخری 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بائنانس پہ سرچ ہوئے ہیں. ان کو وہ انہوں نے ہاٹ میں رکھ دیا. اس کے بعد گینرز ہیں. گینرز میں وہ کوائنز شو ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ، جنہوں نے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ہائی گئے ہیں. اس میں ACM ٹاپ پہ ہے، اس نے 35% انکریز کیا ہے. نینو ہے، KSM ہے، اس طرح سارے کوائنز. اس کے بعد لوزرز ہیں، اس میں وہ کوائنز ہیں جو 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ڈاؤن گئے ہیں. اس میں شب ہے، وہ 30% ڈاؤن گیا. تو اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، ٹریڈنگ ہے کیا اور اس سے ہم پیسے کیسے کماتے ہیں. ٹریڈنگ بالکل سمپل ہے. جس طرح آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، لیٹ سے ہم ایک گاڑی خریدتے ہیں، اس گاڑی کی قیمت ہے 10 لاکھ، مطلب کہ اس کی مارکیٹ پرائس ہے 10 لاکھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے سے وہ گاڑی 9 لاکھ کی خرید لیں تو آپ اس کو ایزیلی 10 لاکھ پہ بیچ سکتے ہیں. یا اگر آپ اس کو 9.5 لاکھ پہ خرید لیں تو آپ اس کو 10.5 لاکھ پہ بھی بیچ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ٹریڈنگ میں آپ نے بائنگ کرنی ہوتی ہے. جب آپ کے پاس USDT یعنی ڈالرز آپ کے والیٹ میں موجود ہوتے ہیں تو آپ نے کوئی اچھا کوائن بائی کرنا ہوتا ہے. بائی کرنے کا طریقے دو ہوتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹریڈنگ سگنل پہ کوئی کوائن بائی کرتے ہیں. ٹریڈنگ سگنلز کہاں سے ملتے ہیں؟ ٹریڈنگ سگنلز کے پیڈ گروپس موجود ہیں. وقار زکا جو کہ پاکستان میں کرپٹو کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کا پیڈ گروپ موجود ہے فیس بک پہ. اس کی فیس ہے مہینے کی $10. اس کو آپ مہینے میں $10 وقار زکا کو دیں گے تو آپ ان کے گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے. اور اس میں وہ ٹریڈنگ سگنلز دیتے ہیں کہ یہ والا کوائن اتنے میں بائی کر لیں، اتنے میں سیل کر دیں. اس کے علاوہ ڈسکارڈ اپلیکیشن ہے، اس پہ کافی سارے ٹریڈنگ سگنلز کے گروپ ہیں. فری بھی ہیں، پیڈ بھی ہیں. فری تھوڑے جو ہیں وہ اتنے اچھے سگنلز نہیں ہوتے، مطلب ان کے انالسٹ اس طرح کے ہوتے ہیں. اور جو پیڈ گروپس ہیں ان کے انالسٹ پرانے ہیں یا پھر پروفیشنلز ہیں، وہ اچھے سگنلز دیتے ہیں. تو وہ آپ کو میں اس ویڈیو کے آخر میں وہ ایک لنک اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اس میں آپ کو ٹریڈنگ سگنلز کے کچھ گروپس میں آپ کو بتا دوں گا. تو ٹریڈنگ ہوتی اس طرح ہے کہ لیٹ سپوز ہم نے کوئی بھی کوائن لینا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کوائن سب سے زیادہ آپ کو پروفٹ دے سکتا ہے، مطلب وہ سب سے زیادہ ہائی جا سکتا ہے. لیٹ سپوز یہ میرے پاس فیورٹس میں کچھ کوائنز ایڈ ہیں. ان میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت کون سا کوائن سب سے زیادہ نیچے آیا ہے. یہ میں نے فیورٹس میں وہ کوائنز ایڈ کی ہیں جو ویل ریپیوٹیڈ ہیں اور اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. کوئی مطلب کہ خراب پرفارمنس والے کوائنز یا کوئی ایسے کوائنز نہیں جن کی کوئی مارکیٹ ریپوٹیشن نہ ہو. تو لیٹ سپوز ہمیں یہ کوائن نظر آیا DREP. یہ 24 گھنٹوں میں 17% نیچے آیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ BTC فلکچویٹ کیا. جب BTC یعنی بٹ کوائن نیچے جاتا ہے تو پوری کرپٹو کیا لگی، ان کو آلٹس کہتے ہیں، الٹرنیٹیو کوائنز، جو کہ BTC کے علاوہ جتنے بھی کوائنز ہیں وہ دیکھ لیں آپ. ساری مارکیٹ جو ہے وہ ریڈ جا رہی ہے، سارے مائنس میں ہیں کیونکہ BTC 11% نیچے آیا ہے. اس کو بولتے ہیں ڈمپ. BTC ڈمپ کر گیا. کل ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ٹیسلا BTC ایکسیپٹ نہیں کرے گا اپنی گاڑیوں کے لیے، تو اس وجہ سے BTC ایک دم سے ڈمپ کر گیا تھا اور 1 گھنٹے میں تقریباً 5-7% نیچے آ گیا تھا. یہ آپ اس کی کینڈل دیکھ سکتے ہیں. یہ 54,000 سے ایک دم آیا ہے 46,000 تک.
اس وجہ سے باقی ساری مارکیٹ ریڈ ہے. جب سب مارکیٹ ڈمپ میں ہوتی ہے اور مارکیٹ ریڈ ہوتی ہے تو یہ بیسٹ بائنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت آپ نے اپنے USDT تیار رکھنے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ نے بائنگ کرنی ہوتی ہے. تو لیٹ سپوز آپ DREP یا کوئی اور کوائن جیسے ARP ہے, یہ اس کو آپ اگر ابھی بائی کر لیتے ہیں 0.086 پہ, تو اس کا ایک ٹریڈنگ سگنل مجھے ملا تھا گروپ سے. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو آپ نے 0.13 پہ سیل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ لیٹ سے $100 کا ARPA ابھی بائی کر لیتے ہیں 0.086 پہ, تو ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے 0.086 ڈیوائڈیڈ بائی 0.130 انٹو 100 مائنس 100, تو یہ ہمیں 34% گینز دے سکتا ہے. اور یہ ٹارگٹ ہٹ کرنے میں انہوں نے بتایا تھا, ٹریڈنگ سگنل جس نے دیا تھا, کہ یہ 10 سے 15 دن میں ہٹ کر جائے گا میکسیمم. تو یہ پریڈکشن اگر صحیح ہو جاتی ہے ان کی, تو آپ دیکھیں کہ آپ کو $100 کے ساتھ $34 پروفٹ ہو جائے گا. آپ نے اس کو اس ریٹ پہ بائی کر لیا 0.086 پہ, اور 0.13 پہ سیل کریں گے تو آپ کو $34 پروفٹ ہو جائے گا. پھر آپ کا ٹوٹل والیٹ کا بیلنس ہو جائے گا 134. پھر آپ 134 کو جب انویسٹ کریں گے, جب بھی ڈمپ آتا ہے یا پھر کوئی ٹریڈنگ سگنل آتا ہے, تو پھر جب وہ پروفٹ دے گا تو وہ پھر 134 پہ پروفٹ دے گا. اور میری جو کرپٹو میں میرا جو ایکسپیرینس ہے, اس سے اگر آپ اچھے سگنلز پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر آپ منیمم بھی اگر آپ کمانا چاہیں, لیٹ سے میرے پاس $100 میں نے انویسٹ کیے ہیں, تو کم از کم مجھے 40 to 50% پروفٹ ایک منتھ میں آ جاتا ہے. مطلب اگر میں $100 انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے 140-150 مہینے کے اینڈ پہ ملتے ہیں, مطلب کہ $50 مجھے پروفٹ ہو جاتا ہے. پہلے مہینے میں اگر آپ کو $50 پروفٹ ہو رہا ہے تو اس سے اگلے مہینے میں آپ کو 150 پہ 50% ہوگا. 150 پہ 50% کا مطلب ہے کہ آپ کو 150 ڈیوائڈ بائی 2 $75 پروفٹ ہوگا. مطلب 150 پلس 75, 2 مہینے کے اینڈ پہ آپ کے پاس $225 ہو سکتے ہیں. یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ اس سے اگلے مہینے میں انویسٹ کرتے ہیں $225 جو آپ کے پاس موجود ہیں, تو آپ کو انٹو 50% پلس 225 آپ کے پاس $340 ہو سکتے ہیں 3 منتھس میں. اور اس سے اگلے منتھ مطلب کہ 4تھ منتھ انٹو 50% پلس 334 آپ کے پاس $500 ہو سکتے ہیں. اور 5ویں مہینے کے بعد آپ کے پاس $750, اور 6ویں مہینے کے بعد آپ کے پاس $1125. تو اگر آپ 6 مہینے اچھی ٹریڈنگ کرتے ہیں, اچھے سگنلز لیتے ہیں, اور کرپٹو کی مارکیٹ بہت زیادہ والیٹائل ہے, یہ کسی وقت بھی کریش کرتی ہے, کسی وقت بھی ہائی جاتی ہے. ایک کوئی اس کا کچھ بھی بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا, صرف پریڈکشنز ہی ہوتی ہیں, انالیسز ہوتے ہیں. اتنے اچھے سگنلز اور اتنے بڑے انالسٹ جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اگر بٹ کوائن ڈمپ یا پمپ کر جائے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے اگر آپ $100 انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ اچھے سگنلز لیتے رہتے ہیں, اچھی ٹریڈز کرتے ہیں, تو آپ 6 مہینے بعد $1000 کے مالک بن سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھ لیں کہ آپ نے انویسٹ اپنے رسک پہ کرنا ہے, کیونکہ فائدہ بھی آپ کا ہے اور نقصان بھی آپ کا ہے. کرپٹو میں آپ نے وہ پیسے لگانے ہیں جو آپ کے چلے جائیں تو آپ کو غم نہ ہو, جو آپ اگر کھو دیں تو آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہ پڑے. یہ نہیں کہ گاڑی بیچ کے لگا دیے ہیں, سونا بیچ کے لگا دیے ہیں, یہ بیوقوفی ہے. وہ پیسے لگانے ہیں جن کے جانے کا غم نہ ہو. یہ سمجھیں کہ آپ نے $100 ویسٹ کر دی ہیں, یہ آپ, کیونکہ کرپٹو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے, کسی بھی وقت بٹ کوائن ختم ہو سکتا ہے. لیکن یہ کاروبار کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں لاس کا ڈر نہ ہو. اگر تو حالی پروفٹ ہی پروفٹ ہو تو پھر تو وہ سود ہو گیا نا. تو یہ کاروبار ہے, اس میں لاس بھی ہے, اس میں پروفٹ بھی ہے. میں نے کتنے اچھی ٹریڈز لے کے ایک دن میں $100 بھی بنایا ہے.
اور ایک دن میں $200 بھی میرے شیئرز نیچے گئے ہیں، لیکن اس وقت تک آپ کو لاس نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے کوائنز بیچتے نہیں ہیں۔ لاس کا مطلب کیا ہے؟ لاس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے میں نے ڈاج کوائن لیا ہے اور مجھے $100 کا 200 ڈاج کوائن ملا ہے، میرے پاس 200 ڈاج کوائن میرے والیٹ میں آ گئے ہیں، تو میرے لینے کے بعد ڈاج کوائن 30% لیٹ سپوز نیچے آ گیا، تو مجھے تو اچھا بھلا نقصان ہے، 30% میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ میرا نقصان نہیں ہے اس وقت تک جب تک میں اس کو 30% نیچے سیل نہ کروں۔ اگر میں اس کو 30% نیچے آنے پہ سیل کروں گا تو پھر میرا نقصان ہے، کیونکہ اگر میں اس کو ہولڈ کر لوں اور سیل نہ کروں تو وہ 200 کوائنز جو میرے پاس پڑے رہیں گے، وہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کب مجھے ان کوائنز کے بدلے اچھے پیسے ملیں، جتنے میں نے لگائے ہیں اتنے یا اس سے زیادہ، تب میں ان کو سیل کروں۔ ٹریڈنگ کا اصول ہی ایسے، آپ کوئی چیز لیتے ہیں، فرض کریں 10 لاکھ کی گاڑی لی ہے، کوئی بندہ آپ کو 9 لاکھ کی آفر کرے گا تو آپ اس کو بیچیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا نا۔ جب تک آپ کو اس کے اچھے پیسے نہیں ملتے، لیٹ سے 10 سے 10.5 یا 11 لاکھ نہیں ملے گا، تب تک آپ اس کو نہیں سیل کریں گے۔ بے شک کوئی بندہ آپ کو 5 لاکھ کی آفر کرائے، اب اس کی آفر سے آپ یہ گھبرا کے بیٹھ جائیں کہ میری گاڑی 5 لاکھ کی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کو معقول پیسے نہیں ملیں گے تب تک آپ نہیں بیچیں گے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنے کا آپ سیل کر رہے ہیں، یہ ایکسچینج ہے، بائنانس ایک ایکسچینج ہے، اس پہ ایک ٹائم پہ ایک بندہ بائی کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس سے سیل کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ایک بندہ سیل کر ہوتا ہے، دوسرا اس سے بائی کرتا ہے۔ اگر آپ 30% نیچے جا کے کوئی کوائن بیچ رہے ہیں تو دیکھیں آپ بیچ رہے ہیں اس ڈر سے کہ یہ اور نیچے جائے گا، لیکن آپ سے کوئی بندہ خرید بھی تو رہا ہے نا، وہ اس خوشی سے خرید رہا ہے کہ وہ کوائن اوپر جائے گا، تو لینے والا بیوقوف تو نہیں ہے جو آپ سے لے رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے ہولڈنگ پاور دکھانی ہے اور گھبرا کے اپنے کوائنز لاس میں کبھی بھی سیل نہیں کرنے۔ یہ تو میں نے آپ کو ٹریڈنگ بتا دی۔ ایک ہوتی ہے انویسٹمنٹ۔ انویسٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے کوئی بھی کوائنز لے کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ۔ وہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی۔ ٹریڈنگ میں آپ کو پروفٹس جلدی ملتے ہیں، لیٹ سے آپ ایک ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، پلاٹس کا لین دین کرتے ہیں۔ پلاٹس آپ ایک پلاٹ 10 پلاٹس لیتے ہیں، 1 لاکھ کے حساب سے 10 لاکھ کے 10 پلاٹس لیتے ہیں، آپ کو ہر پلاٹ پہ 10 ہزار بچتا ہے، آپ وہ سیل کر دیتے ہیں، یہ ہوگی ٹریڈنگ۔ آپ کو 10 پلاٹس میں سے 1 لاکھ بچ گیا، آپ پروفٹ لے کے نکل گئے، یہ ہوگی ٹریڈنگ۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے انویسٹر جو 10 پلاٹس لے لیتا ہے، 1 لاکھ کے 10 لاکھ کے 10 پلاٹس لے کے اس کو 2 سال کے لیے بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 2 سال بعد اس کو بیچوں گا، تو ہو سکتا ہے وہ 2 سال بعد وہی ایک پلاٹ 1 لاکھ سے 10 لاکھ کا ہو جائے اور اس کو 10 پلاٹس 1 کروڑ کے اس کے بکے۔ تو یہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ٹریڈنگ کریں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ انویسٹمنٹ کر کے چھوڑ دیں، اس کو 5 سال بھول جائیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں بٹ کوائن 5 سال پہلے کتنے کا تھا، ایتھیریم 5 سال پہلے کتنے کا تھا، BNB کتنے کا تھا، اور ابھی آج کی پرائس سے اس کو کمپیئر کر لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ ہے اور ٹریڈنگ کا کیا فائدہ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہے اور آپ اب ٹریڈنگ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ آپ نے وہ پیسے لگانے ہیں جو جانے کا غم نہ ہو، اور اپنے اون پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، پروفٹ بھی آپ کا ہے، لاس بھی آپ کا ہے۔ اللہ حافظ۔